یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کے بارے میں فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، بڑی غور سے وہ روایت سنیے گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 3 باتوں کی وصیت۔ اب وہ باتیں کیا ہیں ذرا سنیے۔ فرمایا ان اصلیہا فی سفر والحضر، یعنی صلاۃ الضحیٰ، کہ میں چاہے سفر میں ہوں چاہے اپنے گھر میں ہوں، ہر وقت یعنی ہر حالت میں، سفر اور حضر میں، گھر میں اور سفر میں نماز چاش کی پابندی کروں، نماز چاش پڑھتا رہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَلَّا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، اور بغیر وطر کی نماز پڑھے نہ سوؤں، سونے سے پہلے وطر کی نماز ادا کر لو۔ اور فرمایا وَبِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي، اور سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیا کروں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادات میں یہ چیزیں شامل کر لیجئے کہ وطر پڑھ کے سویا کریں، اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چند مرتبہ درود و سلام کا گلدستہ پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں پھر سویا کیجئے، اور پھر اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد سعد رضا عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر عطاری، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری۔ انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہیں، آئیے ان سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹس آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک پڑھا جائے گا، اور اس کا انشاءاللہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ لفظ سے شعر پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک نام پر گفتگو ہوگی۔ چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار، 4 طرزیں اور اس کی وضاحت۔ اور آخر میں ہے گلدستہ درود و سلام، نبی پاک کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام میں آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور دلائل الخیرات سے درود پاک کو سماعت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا ججر حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ مرحبا یا حبیبی مرحبا ججر حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا. سبحان اللہ. فیضان دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک آپ کو دکھایا گیا، آپ نے سنا. آئیے اس کا انشاءاللہ مفہومی ترجمہ ہم سعد بھائی سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سعد بھائی اس کا مفہومی ترجمہ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں جی. تو اے ایمان والو تم بھی اس ذات پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. واہ. اے اللہ میں حاضر ہوں اور اس رب کے درود ہوں جو احسان کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیا بات. اور مقرب فرشتوں کا درود ہو، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا درود ہو. اور اے رب تیری جو چیز بھی تسبیح بیان کرتی ہے ان کا بھی درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہو. یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب، تو یہ ان تمام کا درود ہو علی سیدنا محمد بن عبداللہ، ہمارے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات پر کہ جو تمام نبیوں میں سب سے آخری ہیں، تمام مرسلین کے سردار ہیں، تمام متقیوں کے امام ہیں اور اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، جو گواہ بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں، والداعی اور بلانے والے ہیں. کس کی طرف بلانے والے ہیں؟ میرے مالک تیری طرف بلانے والے ہیں اور تیری ہی اجازت سے تیری طرف بلانے والے ہیں. وہ سراج بھی ہیں، چراغ بھی ہیں اور منیر ہیں، روشن ہیں، اور ان پر سلام بھی ہو. اللہم اجعل صلواتک و برکاتک، اے اللہ تو اپنا درود، اپنی برکات، اپنی رحمت نازل فرما تمام مرسلین کے سردار پر کہ جو تمام متقیوں کے امام ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری ہیں، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور نیکی کے امام ہیں اور نیکی کی طرف بلانے والے ہیں اور رحمت والے رسول ہیں. اے اللہ تو قیامت والے دن ان کو ایسی جگہ پر بھیجنا کہ جہاں ان کی تعریف کی جائے اور تمام اولین و آخرین اس پر رش کریں. ہائے 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 ہائے، کتنا خوبصورت ترجمہ، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے مفہوم اس کا بیان کیا. اچھا میں یہاں پہ چاہوں گا کہ نبی پاک کی ایک وصف یہاں ذکر کیا، محمد بن عبداللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک کا نام بھی ساتھ ہے کہ آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں.
تو اس میں عقیدہ توحید کا بھی ذکر کیا گیا کہ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتانا کہ یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس پر کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، جہاں نبی پاک سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، وہاں عقیدہ توحید یہ ماننا کہ نبی پاک اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ان کو نبی پاک کو صفات عطا فرمائی، جیسے آپ نے ذکر کی کہ امام المتقین، خاتم النبیین، رسول الرحمہ، یہ ساری چیزیں نبی پاک کے اوصاف بھی ماننے ہیں اور آپ کو اللہ کا بندہ بھی ماننا ہے۔ اس پر آپ کو ذکر فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اللہ رب العالمین نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ میری تعریف بیان کرو لیکن تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی تو ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو تم ایسا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن ہمیں ان کو خدا کے مرتبے پہ نہیں پہنچانا، وہ ہیں خدا کے بندے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال عقیدہ ہمیں دیا تھا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ توحید بھی ہمیں سمجھا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تو یہ ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اتنے اوصاف بیان کیے، لیکن اینڈ میں عقیدہ واضح کر دیا کہ خالق کا بندہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ ہے، خالق کے بندے، لیکن خلق کا آقا کہوں عبدو کا، تیرے خاص بندے، اللہ خاص بندے بھی ہیں اور خاص رسول۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندہ خاص ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ نور البشر ہیں، خیر البشر ہیں، مگر اللہ کے بندے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے کہ ہم نبی پاک کو اللہ کا بندہ خاص مانتے ہیں، اللہ یا اللہ جیسا نہیں مانتے۔ یہ تو شرک ہے اور مسلمان شرک نہیں کرتا۔ ہم الحمدللہ توحید پر، رسالت پر اور دیگر عقائد اسلام پر یقین رکھنے والے سچے پکے مسلمان ہیں، اہل سنتی والجماعہ ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک کی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں ایک بات کہہ کر میں انشاءاللہ سیگمنٹ کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ سعد بھائی، مسلمانوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے میری امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے،
ہاں یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، ایک میں ہے شرک خفی کا خوف ہے، ریاکاری کا ہے۔ تو مسلمانوں کی اکثریت، غالب اکثریت یہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور مسلمان شرق میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں، اگر ہم دیکھیں تو سارے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے، حضور سے استعانت و استمداد کرتی ہے، حضور کو یا رسول اللہ کہتی ہے۔ تو شرک کی بات جو مسلمانوں پر بعض اوقات یہ کہہ دی جاتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے کسی کی زبان سے کوئی شرکیہ یا کفریہ عقیدہ ظاہر ہوا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ خواہ میں کسی چیز کو دیکھ کر کہہ دینا کہ یار یہ شرک ہے۔ شرک کی تعریف کا پتہ ہونا بھی ہمیں ضروری ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر ہمیشہ رکھے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دونوں نعت خواں اسلام بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو 6 نمبر دکھائے جائیں گے، ان نمبرز کے پیچھے لفظ ہے، ہر لفظ سے ایک شعر پڑھنا ہے۔ شعر میں یہ ضروری ہے کہ وہ درود و سلام کا شعر ہو یا اس شعر میں لفظ درود یا لفظ سلام آتا ہو۔ تو پہلے انشاءاللہ صدیق بھائی نمبر بتائیں گے، نمبر دکھائیے گا اسکرین پر، اور صدیق بھائی نمبر مائک پر بتائیں گے۔ جی یا نبی سلام علیکہ۔ جی صدیق بھائی نمبر 1 نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھائیے، گدا، گدا، گاف دال الف، گدا، تاکہ صدیق بھائی کو پتہ چلے کتنی دیر ہے ان کے پاس۔ آبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا تم پہ کروڑوں درود، خلق تمہاری گدا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام۔ واہ واہ، خا لام قاف، یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور تینوں میں جو ہے ہم معنی اگر دیکھیں تو الگ الگ ہے۔ کیا بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ماشاء اللہ، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، ہے یعنی خلق سے پہلا جو خلق اس سے مراد خلقت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خلقت ہے، آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے، اور ایسا خوبصورت ہے کہ کائنات میں ان جیسا جمیل اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، وہ حسن اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ ان سے زیادہ حسین کسی اور کو نہیں بنایا۔ بے شک۔ تو خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، یعنی خلق سے مراد یہاں پر ہے اخلاق، عادات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو آپ کی جو عادات ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں، کہ ایسی اعلیٰ ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنی اچھی عادات بنائی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں یکجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے تیسری مرتبہ جو ارشاد فرمایا، خلق تمہاری گدا، گدا کا مطلب ہوتا ہے محتاج، منگتا۔ تو یہاں پر خلق سے مراد ہے پوری مخلوق، کہ کائنات کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے منگتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اللہ کی نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے سب محتاج ہیں، سب منگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خلق تمہاری گدا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ شرح کی ہے۔ خلق تمہاری گدا، تمہارے در کے منگتا ہے، ہم بھی آپ کے در کے منگتا ہے، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آقا اپنے در کا ہی ہمیں ہمیشہ منگتا رکھیے گا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آئیے اب نمبر دوبارہ دکھاتے ہیں، اور ہمارے زبیر بھائی نمبر بتائیں گے مائک پر۔ جی زبیر بھائی نمبر 3۔ جی نمبر 3 کے پیچھے لفظ ہے، 3 کے پیچھے 4 آ گیا،
ہے، 3 کے پیچھے لفظ ہے 4. اب آپ نے پڑھنا ہے شعر. وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طرز بڑی خوبصورت آپ نے انتخاب کی ہے اس کا. جی حضرت، یا مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جس نے دل سے کچھ مرتبہ بھی درود پڑھ لیا نا، تو پھر قیامت والے دن وہ سلامت رہے گا. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بات ذکر کی کہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ کوشش کرنی ہے کہ دن میں ایک وقت مخصوص کر لے، صحیح، اور اس مخصوص وقت میں تعداد بھی مختص کر لے جو 100 سے زیادہ ہو، صحیح، اور مدینہ منورہ کا تصور کر کے مدینے کی طرف رک کر کے اب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر سنہری جالیوں کا تصور کر کے اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھے. تو یہ جو دل سے درود پڑھے گا نا، تو پھر حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ جو بندہ دل سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خود سماعت فرماتے ہیں، اور محبت کے ساتھ یہاں پر یہ جی جی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس اعتقاد سے پڑھتا ہے کہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما ہو کر ہمارے درود کو سن رہے ہیں. تو جس نے دل سے پڑھ لیے تو پھر روایت ہے کہ قیامت والے دن اس کو میری شفاعت ملے گی. تو قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام کا قرب چاہیے، حوض کوثر سے جام پینے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں جو لواء الحمد ہوگا اس کے تلے جگہ چاہیے، جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس چاہیے. سب کے لیے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، دل سے درود پاک پڑھے، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ قیامت میں سلامت رہے گا. واہ واہ. فریاد امتی جو کرے حال سارے میں، للہ وہ سنیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، فریاد امتی جو کرے حال سارے میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واہ واہ ماشاء اللہ. چلیے جی اگلا نمبر صدیق بھائی، باری تو آپ ہی کی ہے، اب نمبر آپ نے بتانا ہے، نمبر دکھائیے گا. جی نمبر 5. نمبر 5 صبا. صبا صبا وہ چلے یہ باغ پھلے. شعر یہ نہیں ہے، کوئی اور شعر پڑھنا آپ نے. جی صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کرو
اللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے عرض کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمہ اللہ مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر میں جانے کو ترس رہے ہیں. سبحان اللہ. اسباب بن نہیں پا رہے تو عرض کرتے ہیں صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے. اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ صبا جو صبح کے وقت ایک ٹھنڈی سہانی ہوا چلتی ہے وہ ہوا جو مدینے کی طرف جا رہی ہے تو اے مصطفیٰ رضا خان صاحب اے نوری تم صبا ہی سے اپنا سلام کہہ دو کہ جب یہاں سے اڑ کر وہ مدینے جائے گی تو حضور کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کر دے. تو صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور اچارہ کروں میں, اس کے علاوہ اور ہے کیا. فی الحال اسباب ہے نہیں اللہ جانے والے, ظاہری اسباب نہیں ہے تو صبا ہی سے عرض کر دو وہ جا کر حضور کی بارگاہ میں. اور حضور دور و نزدیک سے سننے والے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. چلیے جی اب اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے زبیر بھائی. نمبر دکھائیے گا زبیر بھائی کو. جی زبیر بھائی بتائیے گا نمبر مائک پر. نمبر 4. پہلے آپ نے 3 کہا تھا تو 4 آیا تھا, اب 4 کے پیچھے آیا ہے محمود. سبحان اللہ. محمود. احمد محمود نامی سلام احمد محمود نامی سلام امت عاصی کے حامی اللہ اللہ. مولانا جمیل الرحمان رضوی, احمد, محمود, پھر ہم عاصی. السلام. سبحان اللہ. احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے والے تھے تو سب سے زیادہ جب اللہ کی حمد کی تو نتیجہ نکلا اب محمود بن گئے. واہ واہ. کہ اللہ کی حمد کر رہے تھے تو مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف بھی ان کی بیان کی جاتی. اللہ. تو محمود بھی بن گئے اور دونوں نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. تو احمد و محمود نامی السلام کہ جس ذات کا نام احمد ہے محمود ہے ان پر سلام ہو, اور امت عاصی کے حامی السلام یعنی جو گناہ گار امت ہے, گناہوں کے اندر ہے, لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی حامی ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے تو ربی حبلی امتی, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا دنیا کے اندر موجود تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا ہے کہ پوچھ کر تو آؤ کہ حضور کیوں رو رہے ہیں, محبوب کیوں رو رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جبریل امین علیہ السلام کو کہ مجھے امت کا غم رلا رہا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب جا کر عرض کی تو پھر رب کا مجدہ آیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے. اور پھر قیامت میں بھی ایسا سجدہ کریں گے جیسا سجدہ کسی اور نے نہیں کیا ہوگا, اور ایسی ہم بیان کریں گے جیسی ہم کسی اور نے نہیں بیان کی ہوگی. پھر رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطى اشفع تشفع, اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر وہاں پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب گناہ گار امتیوں کی شفاعت کر حمایت فرمائیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اللہ پاک نبی پاک کی محبت میں جینا مرنا نصیب کرے. دیکھیں نبی پاک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حضور کو راضی کرنے والے کام بھی ہمیں کرنے چاہیے. درود و سلام پڑھیں, حضور کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آئینہ دار بنائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں نبی پاک کی سنتوں کا آئینہ دار اور درود پاک پڑھنے والا بناتی ہے. جی حضرت. کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, ان کی ہم مدح و ثنا کرتے
محمود کہا کرتے. واہ واہ. چلیے جی اب نمبر دوبارہ دکھائیے گا اور اگلا نمبر بتائیں گے صدیق بھائی. جی دو. مجھے پتا تھا آپ دو ہی کہیں گے, یعنی مجھے ایک تھوڑا سا احساس ہو رہا تھا کہ آپ دو ہی کہیں گے اور آخر میں 6 بچے گا. چلے با صفا آ گیا. شعر بھی پڑھ دیں اب آپ. دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے, دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے, اس مرد با صفا شعر میں امیر اہل سنت سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کریں اور سلام عرض کریں. مرد باصفا یعنی پاکیزہ صفت, اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے, اور دل کی جو بات جان لے وہ روشن ضمیر ہے, یعنی دل کے حالات سے باخبر, اللہ کی عطا سے, اللہ کی مشیت سے ہو جائیں, جتنا اللہ چاہے وہ دل کی باتوں کو جان لے. روشن ضمیر ہم کہتے ہیں اسے, یعنی دل کی باتوں کو جاننے والے کو. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت ہے اور آپ کا یہ مقام ہے. اور اولیاء کو اللہ کریم یہ کشف عطا فرماتا ہے. بعض لوگوں کو اولیاء کرام کے کشف, کرامات اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو اب ان کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. اولیاء کی کرامات تو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے, اور قیامت تک یہ کرامات کا سلسلہ, جب تک مسلمان ہیں یہ کرامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. کرامات پر اعتراض کرنے والا اللہ نہ کرے آگے بڑھ کر کہیں وہ معجزات پر اعتراض نہ کر بیٹھے, پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غیر مسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ نہ کرے اپنا ایمان نہ برباد کر بیٹھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بے عیب پر کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے. لہذا کرامات دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, روشن ضمیر بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے, دلوں کے حالات پہ باخبر بنانے والی ذات بھی اللہ کی. اللہ کے ارادہ و مشیت اور طاقت سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو جانتے تھے اور لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے. اللہ کریم ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلا آخری نمبر رہ گیا, وہ نمبر دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, اور اس کے بعد ہمارے زبیر بھائی شعر پڑھ دیں گے. حضرت عرش 6 نمبر پہ ہے عرش. جی جس کفے پاکا ہے فرش, طاری میں اعلیٰ عرش, جس کفے پاکا ہے فرش, آنکھوں پہ رکھ دو ذرا, آنکھوں پہ رکھ دو ذرا, تم پہ کرو بدرو تجا, تم پہ کرو درود, طیبہ کے شمس و ضحا, تم پہ کرو درود. جی حضرت تارم اعلیٰ کا عرش جس کفے پاکا ہے فرش. تارم اعلیٰ کہتے ہیں آسمان کو, یعنی آسمان کا جو عرش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کا فرش ہے. اللہ اکبر, کیا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ وہ جو آسمان کا بھی عرش ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا جو وہ فرش ہے, اتنی بلند جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا. تو ہم بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آنکھوں پہ رکھ دو تم پہ کروڑوں درود. وہ قدم مبارک ہماری آنکھوں پر بھی رکھ دیجئے, آپ پر کروڑوں درود. اور کیا بات. اور وہ قدم جب ہمارے آنکھ پر, ہمارے سر پر, ہمارے دل پر آ جائے
تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے اور ہماری قسمت چمک جائے. اور نبی پاک کا صرف دیدار ہی ہو جانا بڑی بات ہے. نبی پاک کے قدموں کو چھو لینا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آج شمائل ترمذی میں ایک حدیث پاک پڑھا رہا تھا جس میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں 100 سے زائد مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ارے کتنی قسمت تھی ان کی کیسی کہ وہ 100 سے زائد بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک کی صحبت کو اختیار کیا، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو سنا. ہم تو وہ بس یہ نہ کریں کیا، نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے، مگر ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں حضور کی گرد راہ بھی مل جائے نا، نبی پاک کے قدموں کے سے چھونے والے کسی ذرے کا ہم اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ عطا فرما دے تو یہ ہمارے لیے سعادتوں کا باعث ہے. اور اللہ ہمیں اسی طرح نبی پاک سے محبت کرنے والا رکھے. الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ اچھے انداز میں مکمل ہوا، شرح بھی اچھے انداز میں بیان ہوئی اور نعت خوانوں نے طرزوں میں بہترین انداز میں اشعار پڑھے. آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. دکھائیے الفاظ، آج کون سے حروف حضرت کو دکھا رہے ہیں آپ؟ سعد بھائی کو، سعد بھائی انشاءاللہ پہچانیں گے. سعد بھائی دیکھیے ذرا انشاءاللہ. جی. ناظرین آپ بھی ساتھ شامل رہیں، دیکھیں آج کون سا مبارک نام ہے جس پر گفتگو کی جائے گی. تو حضرت بتایا اس میں انہوں نے کہ آتا ہے، باقی آپ حروف بتاتے جائیں، ہم لگواتے جائیں گے. نون آتا ہے؟ نون جی اس میں بالکل آتا ہے نون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 مرتبہ. کیا بات ہے، دو نون آتے ہیں حضور اس میں. باقی آپ مزید بتائیے گا. قوف آتا ہے؟ قوف نہیں، قوف نہیں آتا حضور اس میں. نہیں آتا. عین آتا ہے؟ جی عین آتا ہے. ناظرین ماشاءاللہ. آپ بھی غور کریں، 2 مرتبہ، یعنی یہ دونوں حروف ایسے کہ ایک بار بولے اور دو جگہ لگ گئے. چلیے جی. زو. زو سے نہیں، زو نہیں آتا، نہیں آتا. نہیں آتا. میم آتا ہے؟ جی میم. آپ وہی حروف بول رہے ہیں جو 2 مرتبہ آتے ہیں، یہ بھی میم بھی 2 مرتبہ آ گیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ناظرین اب آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا. میں پہنچ چکا ہوں، بتا دوں؟ نہیں آپ حروف ہی بتائیں، بھلے پہنچ چکے ہیں آپ مگر حروف بتائیں آپ. صحیح. یا آتا ہے؟ یا جی بالکل آتا ہے. ماشاءاللہ. الف آتا ہے؟ الف بھی آتا ہے. اور لام آتا ہے؟ لام بھی آتا ہے. آپ پہنچ گئے تو آپ جلدی جلدی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آخر میں؟ آخر میں بھی ایک لفظ رہ گیا ہے نا. اچھا نیچے والا رہ گیا. جی جی. اچھا گولتا. گولتا. ماشاءاللہ درست آپ نے جواب دیا ہے. دکھائیے گا مبارک نام مبارک کیا ہے، وہ پڑھ کر سنائیں گے ہمارے سعد بھائی اور اس کا معنی بتائیں گے. جی. معطی النعمہ. واہ واہ سبحان اللہ. کیا نبی مطلب؟ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل الخیرات شریف کے اندر 201 اسماء مبارکہ ذکر کیے ہیں. سبحان اللہ. اس میں سے ایک یہ بھی ہے سیدنا معطی النعمہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں. بے شک. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے. اب حضور کیا تقسیم کرتے ہیں، اللہ کیا کیا عطا فرماتا ہے، اس کے اندر ذکر نہیں ہے. تو یہ مطلق ہے اور اصول ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، بے شک. کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. اور ایک اور اگر علمی ایک اصول قاعدہ بیان کروں، یہاں پر متعلق محذوف ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، کس کو نہیں پتا، اور اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، کیا کیا عطا فرماتے ہیں نہیں پتا. تو جہاں متعلق محذوف ہو وہاں عموم کا فائدہ ہوتا ہے. تو اب اس سے پتا چلا کہ جو اللہ عطا فرمانے والا ہے، تقسیم کرنے والی ذات نبی کریم علیہ السلام کی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے تقسیم کرنے کا مرکز مدینہ منورہ کو بنا. سبحان اللہ. یعنی یہاں پہ ایک بات جو ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار اس حدیث کے شروع میں تو وہ علم کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہاں مراد یہ ہے کہ حضور علم تقسیم کرنے والے ہیں. تو پھر کیا اللہ پاک کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ اللہ فقط علم عطا فرمانے والا ہے؟ تو جب علم کا ذکر ہے اور اللہ کے لیے نبی پاک نے مطلق فرمایا کہ اللہ عطا فرمانے والا ہے اور حضور تقسیم کرنے والے ہیں، تو علم بھی اللہ دینے والا ہے، تقسیم نبی پاک فرمانے والے ہیں، اور نعمت اللہ دینے والا ہے. معطی النعمہ، اللہ عطا فرمانے والا اور حضور کیا ہے؟
تقسیم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. شعر رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں. اس پر ذکر تو بہت کچھ ہو سکتا مگر ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ 7 بجے سے اور بھی سنتے ہم معطی النعمہ پر. اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت تقسیم فرماتے ہیں ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. جو مل رہا ہے وہ حضور کے صدقے ہی ہمیں مل رہا ہے. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. سمجھ کر پڑھے سیگمنٹ میں پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس کی وضاحت ہوگی اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی اسے طرز میں پڑھیں گے، مگر جو اشعار ہیں ان کو الگ الگ طرزوں میں پڑھنا ہے، یہ آپ کے لیے شرط ہے. پہلا شعر دکھائیے جی. شرق انوار قدرت پہ نوری درود، فتق اظہار قربت پہ لاکھوں سلام. جی سعد بھائی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بات چل رہی ہے. شرق کہتے ہیں سورج کے نکلنے کی جگہ کو، صحیح. اور انوار کہ نور کی جمع ہے، نور روشنی کو کہا جاتا ہے. اور تو اس پہلا جو مصرع ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت کے انوار کے جو نکلنے کی جگہ ہے اس ذات اقدس پر نور والا درود ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تجلیات مخلوق پر پڑتی ہیں تو وہ تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوتی ہیں. تو شرق انوار قدرت پہ نوری درود، اور آگے ارشاد فرمایا فتق اظہار قربت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھیں فتق کہتے ہیں کشادگی کو، کھلنے کو، اظہار کہتے ہیں کلیوں کو، اور قربت یعنی نزدیکی اور پاس. یعنی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کلیاں جہاں کھلتی ہیں وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے. یعنی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہوگا. حضور کے وسیلے سے قرب الہی بھی نصیب ہو. سبحان اللہ. واہ واہ. جی زبیر بھائی. شرق انوار قدرت پہ نوری درود، شرق انوار قدرت پہ نوری درود، شرق انوار قدرت پہ نوری درود، فتح اظہار قربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. اگلا شعر دکھائیے. خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کافے روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام. خلق کہتے ہیں مخلوق کو، جی. داد کہتے ہیں فریاد کو، اور آگے جو رس آیا وہ کہتے ہیں پہنچنے والے کو. صحیح. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، یعنی مخلوق کی فریاد
کو پہنچنے والے اور مخلوق کی فریاد کو سن کر ان کی فریاد رسی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام، یعنی کہف کہتے ہیں جائے پناہ کو، اور روز مصیبت دکھ کا دن، تکلیف کا دن، یوم القیامہ، جو قیامت کا دن ہوگا، تو اس قیامت کے دن لوگ تکلیف میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے۔ اس وقت جو جائے پناہ ہوگی نا، کہ جہاں بندہ جا کر پناہ لے لے، جہاں پر جا کر تھوڑا سکون مل جائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو کہف روز مصیبت پہ لاکھوں اللہ اللہ۔ جی صدیق بھائی۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ خلق کی داد رس سب کے فریاد رس، خلق کی داد رس سب کے فریاد رس، خلق کی داد رس سب کے فریاد رس۔ کہاں پہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ اللہ ماشاء اللہ۔ جی تیسرا شعر دکھائیے گا۔ انتہائے دوئی ابتدائے یقی، جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام۔ ہے مشکل، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے۔ اب اس کے الفاظ کے معنی انتہائے دوئی، یہ بھی ایک مشکل لفظ ہے۔ اصل میں یہ صوفیانہ انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فلسفہ وحدت الوجود کی طرف کوئی ذکر کر رہے ہیں۔ شعر کو پڑھیے گا۔ انتہائے دوئی ابتدائے یقین، انتہائے دوئی ابتدائے یقین، انتہائے دوئی ابتدائے یقین، جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام، جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آخری شعر چوتھا۔ طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت پہ سلام ہو، کیا کمال کر دیا۔ طائران، یہ طائر کی جمع ہے جس کا معنی ہے پرندے، قدس برکت والے، یہاں مراد فرشتے ہیں، یعنی وہ قدس کے پرندے، یعنی گویا کے فرشتے۔ قمریاں یعنی سفید پوش خوش الہان پرندے جن کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور صحیح یعنی درست، اور سرو صنوبر کا خوبصورت درخت جس کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور قامت قد، اور جس کو ہم کہتے ہیں قد و قامت۔ تو اعلیٰ حضرت گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی قد و قامت بھی بڑی خوبصورت ہے، بڑی بہترین ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اعضائے مبارکہ ہیں وہ بڑے ہی بہترین انداز میں طائران قدس جس کی ہیں قمریاں۔ نبی پاک گفتگو فرمائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ طائران قدس، وہ جو فرشتے ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں سریلی آواز میں۔ نبی پاک کو اللہ پاک نے بہت سارے کمالات دیے، آواز بھی با کمال، ہونٹ بھی با کمال، زبان بھی با کمال، اور ہر چیز با کمال۔ آپ کے ذکر جمیل کی کیا بات ہے، آئیے پھر اس طرز میں سنتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہوا. اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے گلدستہ درود و سلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائیں آپ ان پہ رحم کھائیں پیار سے سینے لگائیں پیار سے سینے لگائیں اپنے رب سے بخشوائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. قافلوں میں سفر کریں اور نیک اعمال کے رسالے کو حاصل کر کے نیک اعمال پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیا کریں. انشاءاللہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنے گی. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ